جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر تاریخ کی سب سے زیادہ معروف اور قابل مذمت شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ایڈولف ہٹلر سے پوری دنیا ہی واقف ہے، جن کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ افراد جاں بحق ہوئے، جو کہ بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ ان میں تقریباً ہر ممالک کے افراد شامل تھے۔ ہٹلر اکثر میونخ میں موجود بیچس گارڈن میں رہتے تھے۔ یہ جنوب مشرق میں جرمنی سرحد کے قریب آسٹریا کے جنوب مشرق میں 3 متوازی وادیوں کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ ایڈولف ہٹلر جنگ عظیم کے دوران یہاں پر رہائش پذیر تھے۔ اس وقت ان کی آمدنی پارٹی کے فنڈز اور قوم پرست اخبارات کے لیے لکھنے سے حاصل ہوتی تھی۔ مسلسل کوششوں کے بعد ہٹلر جنوری 1933 میں جرمنی کا چانسلر مقرر ہو گیا۔ تاہم ہٹلر اس سے بھی زیادہ طاقت کا خواہشمند تھا۔ شاید اپنی ابتدائی غربت کی وجہ سے ہٹلر ذاتی دولت کمانے کے لیے پرعزم نظر آتا تھا۔ اس کی زیادہ تر رقم پیشن گوئی کے ذرائع سے حاصل ہوتی تھی۔ تاہم اس نے مزید تخلیقی اسکیمیں بھی شروع کی، جس سے ہٹلر کو بھاری رائلٹی مل گئی۔ ہٹلر پر اکثر انکم ٹیکس والوں کی نظر رہتی تھی۔ انہوں نے کئی بار ایڈولف ہٹلر کے گھر پر ریڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں اتنی کامیابی نہیں ملی۔ ایک دفعہ ایڈولف ہٹلر اپنے برگوف والے اپارٹمنٹ میں ایوا براؤن کے ساتھ موجود تھے کہ ان کے گھر رہائش والی جگہ پر ان کی مرضی کے خلاف ریڈ ہوئی۔ ایڈولف ہٹلر نے ہر ممکن کوشش کی اس ریڈ کو روکنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ جب ریڈ مکمل ہوئی تو ان کے گھر سے دولت کی ایک وسیع رقم برآمد ہوئی، جو کہ اتنی زیادہ تھی جسے دیکھنے کے بعد سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب اس موٹی رقم کا حساب لگایا گیا تو اس کا تخمینہ تقریباً $5 بلین تھا۔ پیسوں کا ایک وسیع ذخیرہ جمع کرنے اور فنڈنگ خریدنے اور مختلف جائیدادیں حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بعد اس جائیداد کو ایوا براؤن کو دے دی گئی۔ اپریل 1945 کو جنگ ہارنے اور سوویت یونین فوجیوں کی پیشن قدمی کے ساتھ ہٹلر نے برلن میں اپنی زیر زمین بنکر میں خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایوا براؤن، جس سے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی، اس نے بھی اپنی جان لے لی۔ ہٹلر کی خواہش کے مطابق ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا اور پھر دفن کر دیا گیا۔ ہٹلر کے مرنے کے بعد یہ افواہیں پھیلائیں کہ وہ زندہ ہے اور مغرب سے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ جب امریکی پریس کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تو سوویت رہنما جوزف اسٹالن نے کہا کہ وہ ہٹلر کو نہیں جانتے تھے۔ تاہم بعد کی اطلاعات کے مطابق سوویت یونین نے اس کی جلی ہوئی باقیات برآمد کی، جن کی شناخت دانتوں کے ریکارڈ کے ذریعے کی گئی۔ لاش کو نکالنے اور جلانے سے پہلے خفیہ طور پر دفن کیا گیا تھا۔ راکھ کو 1970 میں بکھیر دیا گیا، حالانکہ کھوپڑی پر ایک ٹکڑا جس پر ایک گولی کا زخم تھا 1946 تک وہ نہیں ملا۔ تاہم اس طرح کی خبریں شکوک و شبہات کو دور کرنے میں ناکام رہیں، اور ان میں اضافہ صرف 2009 میں ہوا جب محققین نے اس بات کا تعین کیا کہ کھوپڑی کا ٹکڑا دراصل ایک عورت کا تھا، جبکہ ایڈولف ہٹلر کا وہ نہیں تھا۔ شکریہ۔